بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم عربی جانتے نہیں، اس لیے خطبے کا مفہوم اور آیات کی دلالت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ حدیث خطبے میں کیوں پڑھی جاتی ہے اور یہ 3 آیتیں کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کسی خطبے کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات سے کی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوتے تھے، اور آپ کے زمانے سے پہلے بھی نکاح ہوتے تھے. نکاح کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہوا اور اب تک جاری ہے. تجارت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے رائج رہی. انبیاء نے تجارتیں کی ہیں اور تجارت ہمارے زمانے میں بھی پائی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی تجارت کر کے بتایا، لیکن ہمیں کون سی تجارت کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا: ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم ہو، خرچ سب سے کم ہو. ہمارے زمانے میں نکاح کی سعادت یہ سمجھی جاتی ہے کہ نکاح میں خوب خرچ کیا جائے، چاہے قرض لے کر، سودی قرض لے کر، کسی سے بھیک مانگ کر، کسی بھی طریقے سے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں، خوب لمبی چوڑی دعوتیں ہوں، خوب زیادہ لوگ شریک ہوں، اور طرح طرح کے پکوان بنے اور طرح طرح کے کپڑے تیار کیے جائیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو اور زیادہ کھانے پینے کا نظام ہو، تو ہم سمجھتے ہیں نکاح یہ بہت برکت والا ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح ہمیں دیا، وہ نکاح صرف ایک سماجی رشتہ نہیں، بلکہ وہ نکاح ایک عبادت ہے. نکاح کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہے. آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر
نوجوانوں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو لوگ نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اس لیے کہ نگاہ کو نیچی کرنے والا ہے۔ نکاح کی برکت سے انسان بدنظری سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے۔ آدمی نکاح کرتا ہے تو اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو توڑ دے گا، روزے کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اس موقع پر خطبے کے وقت 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں میں تقوی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور حوا اور آدم ان دونوں کے ملنے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ پوری دنیا کے اندر بے شمار مرد اور عورت پھیل گئے حضرت آدم اور حوا کے ذریعے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ تم دیتے ہو، والارحام، اور قرابت داریوں سے ڈرو۔ قرابت داری کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے بھی ڈرتے رہو، یعنی قرابت داری کے حقوق پورے کرتے رہو۔ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال نہ کرو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو۔ چونکہ اس وقت نکاح کے وقت ایک رشتہ قرابت جڑ رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قرابت داریوں کو بھی جوڑتے رہو۔ قرابت داری کے سلسلے میں اور رشتہ داری کے سلسلے میں آپ سے کوئی حق پامال نہ ہونے پائے۔ حکم ہے سل من قطع کا، جو آپ سے ناتا توڑے آپ اس سے ناتا جوڑیے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے رشتہ دار، اس کو جا کر منا لیجئے۔ آج بہت سارے بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہیں اور ان کو منانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سل من قطع کا، جو آپ سے ناتا توڑتا ہے آپ اس کو جوڑیے۔ واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دیجئے۔ معاف کرنے کا مزاج تو ختم ہی ہو گیا ہے آج کے زمانے میں۔ شاذ و نادر کوئی مثال ملے گی کہ کسی نے کسی کو دل سے معاف کر دیا ہو۔ اگر زندگی میں کسی سے کچھ ہو گیا، چاہے اپنا حقیقی بیٹا ہو اور چاہے اپنا حقیقی بھائی ہو، ہم زندگی بھر اس کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، چاہتے ہیں کہ ہم کو لوگ معاف کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو لوگ معاف کر دیں، لیکن ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ یہ سچا ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر دل میں سچا ایمان ہوتا تو ہم معاف کرنے والے ہوتے۔ رشتہ داریوں میں معافی کا پہلو بہت اہم ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو اگر معاف کرتے رہیں گے، رشتے بہت اچھے بنے رہیں گے۔ اور اگر آپ نے رشتہ داروں کو پکڑنا شروع کر دیا، گرفت شروع کر دی، چھوٹی چھوٹی بات پر
آپ پنچایت کرنے لگے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ رشتوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ رشتوں کو بیان کیا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نکاح کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو، کلمے کی حالت میں تمہاری موت آئے، مسلمان بن کر زندہ رہو۔ نکاح کے بارے میں تقوی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی کبھی شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ مفتی صاحب کے یہاں پہنچا تو مفتی صاحب نے کہا کہ نکاح ختم ہو گیا، تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب وہاں پر شیطان پٹی پڑھاتا ہے اور انسان شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور کسی اہل حدیث مولوی صاحب کے یہاں جائے گا اور مولوی صاحب کہیں گے تم غیر مقلد بن جاؤ۔ مبارک پور میں ایسے بہت سارے غیر مقلد ہیں جو پہلے دیوبندی تھے، طلاق دینے کے بعد وہ غیر مقلد بن گئے۔ ایک لڑکا مجھ سے ملا، کہنے لگا مولانا میں نے ایسے ایسے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے موبائل کے ذریعے سے۔ میں نے کہا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ وہ کسی بڑے ادارے میں گیا اور جانے کے بعد مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھایا بجھایا، اور مولوی صاحب نے کہا کہ تجدید نکاح کر کے تم بیوی کو ساتھ میں رکھ سکتے ہو، اور دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد اس حرام کاری پر ہمیں کیا سزا ملے گی اس کا ہمیں ادراک اور احساس نہیں ہے۔ تقوی کی بہت ضرورت ہے نکاح میں۔ اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ نکاح کے بھی کچھ اصول و شرائط ہیں، ان شرائط کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کرو، سچی بات بولو، سچے بول بولو۔ نکاح کے معاملے میں میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جائیں، اور ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں، سچی بات کہیں۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر سے سچ بولے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی سے سچ بولے۔ جھوٹ بولیں گے تو یہ رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا، سچ بولیں گے تو یہ رشتہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہ رشتہ دھاگے سے زیادہ کمزور ہے اور بہت زیادہ مضبوط بھی ہے، پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح مضبوط بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں ایسی الفت اور محبت ڈال دیتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر قرار ہی نہیں آ سکتا، لیکن ٹوٹنے پر آئے تو ذرا سی بات میں ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہ نکاح عبادت ہے، نکاح کوئی رسم و رواج کی چیز نہیں ہے، نکاح عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، آپ کہیں کہ میں 4 کے بجائے 5 پڑھوں گا، جمعہ کی نماز امام صاحب 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دیں، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نکاح فرمایا ہے اسی طرح ہمیں نکاح کرنا چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ آج ہمارے یہاں کارڈ کی ایک وبا چلی ہوئی ہے،
شادی کارڈ کے نام پہ 50 50 60 60 100 روپے کے ایک کارڈ بنتے ہیں۔ کتنا بھی قیمتی کارڈ آپ بنواتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، جس کے یہاں بھی پہنچا اس نے ایک نظر ڈالی، ہاں فلاں حاجی صاحب کے یہاں سے شادی کا کارڈ آیا، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ اب کون کارڈ پوچھ رہا ہے؟ کوڑے دان میں ڈال دیا گیا 100 روپے 50 روپے۔ پہلے زمانے میں امیر و غریب سب کے نکاح بڑی سادگی سے ہوتے تھے، آج ہر ایک کے نکاح بہت مہنگے ہو گئے۔ غریب اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور مالدار بھی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ نام و نمود کے نام پر، دکھاوے کے نام پر طرح طرح کے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے۔ اصل جو چیز دیکھنی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھنے کے نام پر اس قدر لڑکیوں کو جو ہے زد و کوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے نکاح کیا جائے 4 وجوہات سے، 4 چیزیں دیکھی جائیں، یعنی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں معاشرے کے اندر، عموماً 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، کوئی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کا مال دیکھ کر، اگر مالدار ہے تو نکاح کر لیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مال ہی دیکھا جاتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کے یہاں سے رشتہ ہے، فوراً کر لیں گے آنکھ بند کر کے، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ سود خور ہو، چاہے وہ بے ایمان ہو، کیسا بھی انسان ہو، لوگ شوق سے اس سے نکاح کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال بہت ہے۔ ولی جمالہا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھ کر، خوبصورت ہے کہ نہیں۔ کالے کلوٹے لڑکے کا نکاح کرنا ہے، اس کے لیے بھی محجبی تلاش کی جا رہی ہیں، خوبصورت لڑکی تلاش کی جا رہی ہیں۔ ولنسبہا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے نسب دیکھ کر، اس کا نسب کیسا ہے۔ اور چوتھی چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولدینہا، دین دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے نکاح کر لو تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ دینداری دیکھنی چاہیے نکاح میں۔ آج آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا تک پڑھی ہو، تم نے کس کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو، قرآن پاک تم نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر سوال کرتے ہیں تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ منی کیا تک پڑھی ہو۔ اس کا نتیجہ اور انجام جانتے کیا نکلا؟ مبارک پور میں لڑکے تو ناخوادہ رہ گئے، لڑکوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن لڑکیاں بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی اور بی ایڈ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں۔ لڑکیوں میں تعلیم کی شرح بڑھ گئی، مزاج بدلا تو لڑکیاں جو ہے تعلیم یافتہ ہو گئیں، لڑکے جاہل رہ گئے۔ آج صرف مالداری دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، لڑکیوں کی تعلیم دیکھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ دینداری تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج طلاق کی شرح پہلے سے بہت زیادہ ہے، طلاق بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے معیار میں شادی کیجئے، آپ غریب ہیں غریبوں میں شادی کیجئے، امیر ہیں امیروں میں شادی کیجئے، اور امیروں کو چاہیے اپنے سے غریب لڑکیوں سے نکاح کرے، ایسی لڑکیوں سے نکاح کریں جو اپنے خاندان سے غریب ہیں، تو انشاءاللہ گھر میں آئیں گی تو ان کا مزاج ٹھیک ہوگا، اچھا نباہ ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
بڑی سادگی سے نکاح ہوتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کچھ مثالیں بتاؤں گا صحابہ کے نکاح کی کہ صحابہ کیسے نکاح کرتے تھے اور ہمارے یہاں کس طرح نکاح ہو رہا ہے۔ اپنے نکاح کا تھوڑا جائزہ لیجئے۔ غریب لوگ دن بدن مقروض ہو رہے ہیں نکاح کی وجہ سے۔ ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے محلوں میں کچھ اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے اور سارے لوگوں کے نکاح ہو جائیں۔ بہت سارے لڑکے لڑکیاں یوں ہی بیٹھے ہیں، ان کا بھی نکاح ہو جائے۔ جن امیروں کے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن غریبوں کے یہاں نکاح ہوتا ہے ان کے یہاں رونا دھونا چالو ہو جاتا ہے۔ مہینوں پہلے سے وہ رونے لگتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کیسے ہماری بچی کا نکاح ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس انداز سے نکاح ہوتا تھا اسی طرح ہم بھی اپنے یہاں ماحول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔